الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم خطبہ حمام خطبہ متقیان کے ایک اور پارٹ میں پہنچ گئے الحمدللہ۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی وہ ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں خداوند عالم نے اتنا خوبصورت ارشاد فرمایا، اللہ نے خود بخود کہہ دیا، کیا کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے تمہارے اوپر میں نے واجب کر دیا ہے ان روزوں کو۔ لیکن روزوں کو واجب کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور متقی بننے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ کیسے ہم متقی بن سکتے ہیں؟ وہ کون سی چیزیں، وہ کون سی صفتیں، وہ کون سی کوالٹیز ہیں جو ہمیں متقی بنا سکتی ہیں؟ تو ہم نے چوز کیا مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کا وہ خطبہ، جس کو خطبہ متقین بھی کہتے ہیں اور خطبہ حمام بھی کہتے ہیں۔ وہ اتنا خوبصورت خطبہ جس میں امام نے اپنے متقیوں کی صفتیں بیان کی، اور اس میں سے ہم نے کافی صفتیں بیان کی، اور پھر اس صفتوں کے بعد دو صفتیں، دو کوالٹیز ایک ایسی امام بتاتے ہیں کہ ان صفتوں کو بھی انجام دینا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اور وہ دو صفتیں، وہ دو کوالٹیز کون سی ہیں؟ وہ جو دو وصف جو بیان کی ہیں امام نے وہ یہ ہیں، کہتے ہیں کہ جو متقی کی ایک اور صفت ہے وہ یہ ہے کہ متقی غضوا ابصارہم عما حرم اللہ علیہم ووقفوا اسماعہم علی العلم النافع لہم۔ متقیوں کی ایک کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا دیتے ہیں عنما، اس چیز کے بارے میں جس کو خداوند عالم نے حرام قرار دیا ہے ان لوگوں کے اوپر، وہ وقف اور وہ وقف کر دیتے ہیں۔ اور وقف کرنا یعنی وہ دے دیتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے کانوں کو، اپنے سننے والے کانوں کو، کس چیز کے لیے؟ ایک ایسے علم کے لیے جو ان کو فائدہ دیتا ہے، جو علم نافع ہوتا ہے۔ یہاں پر جو امام مولا کائنات نے جو لفظ استعمال کیے ہے وہ ہے ایک ہے غضو، اور غضو کا مطلب ہوتا ہے غززہ کا مطلب ہوتا ہے کلن بند کرنے کو نہیں کہتے لیکن جھکانے کو کہتے ہیں، نظروں کو جھکانا۔ جب ہم سورہ نور میں پڑھتے ہیں تو بھی سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں بھی اللہ نے یہی کہا، 30 اور 31 میں مردوں کے لیے اور عورتوں دونوں کے لیے کہا کہ اپنی نظروں کو جھکا دو، نامحرم عورتوں کے لیے، نامحرم مردوں کے لیے۔ تو یہاں پر بھی جب ہم کہتے ہیں غصو بند کرنے کی میننگ بھی نہیں آتا، کیونکہ جب ایک انسان ہے وہ کیسے آنکھ کو بند کر کے چل سکتا ہے، کام کر سکتا ہے؟ تو خدا نے یہ بھی اس چیز کو مد نظر رکھا کہ جھکا دو، کم کر دو، نیچے کر دو، کیونکہ جب کوئی انسان ڈرائیونگ کرتا ہے اور پھر سامنے سے کوئی آ جائے آنکھ بند کر دے تو پھر ایکسیڈنٹ ہو جائے نا، تو اس لیے اللہ نے کہا جھکا دو، ہٹا دو نظر اس جگہ سے۔ وقف کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو روک دینا، ٹھہرا دینا، اور اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ روک دیا، ٹھہرا دیا۔ لیکن یہاں پر وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے کانوں کو وہ روک دیتے ہیں، ایک ہی جگہ پہ سٹاپ کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو اسی جگہ پر انہوں نے روک کے رکھا ہے، تو وقفہ اسی کے کہتے ہیں۔ اور ایک اور وقفہ کی میننگ ہوتی ہے کہ کسی چیز کو بہت وسیع کرنا، کھولنا اور آگے تک اس کو بہت اچھے سے کسی کے لیے مخصوص کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ تو وہ مخصوص کر دیتے ہیں اپنے کانوں کو ایسے علم کے لیے جو کہ ان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہاں پر جب ہم آتے ہیں آنکھ کی طرف تو آنکھ میں بہت زیادہ چیزیں آتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ نور کی طرف ہم جب آتے ہیں تو خداوند عالم نے کیسے ہمیں کہا ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا دو، اور قرآن میں کہتا ہے کہ وانظر الی الابل کیف خلقت فلینظر الانسان الی طعامہ۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں نا قرآن کی طرف تو کتنی جگہوں پر قرآن نے ہمیں کہتا ہے دیکھو دیکھو دیکھو، کس چیز کو دیکھو اور نہ دیکھو اور جھکا دو نظریں۔ تو اللہ کو پسند ہے کہ ہم اللہ کی خلقت کو دیکھیں۔ فلینظر الانسان الی طعامہ، اپنے کھانے کی طرف تو دیکھو، تم حلال کھا رہے ہو، حرام کھا رہے ہو، تو کافی چیزیں نظروں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ جب زندگی نے موقع دیا تو میں قرآن کی وہ آیتیں جس میں اللہ نے نظروں کی بات کی ہے، لیکن
بہت زیادہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر اللہ نے نامحرم سے بتا دیا کہ اپنی نظروں کو جھکا دو، کیونکہ جب ایک انسان نامحرم کی طرف کنٹینیو دیکھتا ہے تو اس کے دماغ میں کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ اس کے ایمان کو ختم کر دیتی، ایمان کو کم کر دیتی ہیں۔ اور پھر علم نافع یعنی وہی علم ہوتا ہے جو کہ اگر ہم دیکھیں تو وہ علم جس کے اندر دنیا اور آخرت کی زندگی گزارنے کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، اور جو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے دنیا اور آخرت میں جس علم کے ذریعے سے ہمارے درجے بلند ہوتے ہیں، اس سے انسان کو عزت ملتی ہے، عظمت ملتی ہے، سر بلندی ملتی ہے، ایسے علم کو کہتے ہیں۔ اور پھر اس علم میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ صرف علم دنیاوی دینی ہی ہو سکتا ہے، نہیں، دنیاوی علم، ایسا دنیاوی علم جو سائنس پر ہے یا ایگریکلچر پر ہے، جو پولیٹک ہے، یعنی ایسا علم جو ہم سیکھتے ہیں جس سے ہمیں اللہ کی معرفت ہوتی ہے اور اللہ کی مخلوقات کی خدمت ہوتی ہے، اور خود اپنی ذات کے لیے عزت وقار سربلندی ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو ہم بناتے ہیں، اپنے آپ کو یعنی ہم اپنے آپ کو نئے طریقے سے بناتے ہیں، اس طرح سے بناتے ہیں کہ واقعاً ایک انسان جس طرح سے ہوتا ہے۔ اور وہ علم جو خاص علم ہوتا ہے جو اللہ کی ذات تک پہنچاتا ہے، ہر وہ علم، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے وہ میڈیکل ہو، چاہے دنیاوی اخروی ہو، جو علم اللہ سے دور کرتا ہے وہ جہالت ہوتی ہے، وہ علم نہیں ہوتا۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ ابو جہل کا جو اصل نام تھا وہ تھا ابو الحکم، یعنی حکمت کا باپ، وزڈم کا باپ، سائنس کا باپ، لیکن علم کا باپ۔ لیکن جب وہ علم اس علم نے اس کو فائدہ نہیں دیا، نفع نہیں دیا، اس کو نقصان دیا، اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دیا، بت پرستی کی طرف لے گیا، تو پھر اسی علم کی وجہ سے اس کا لقب بن گیا ابو جہل۔ ہم دیکھتے ہیں مولا کائنات امیر المومنین نے 2 صفتیں جو بیان کی ہے، وہ 2 صفتیں ایسی ہیں جیسے ہم کہتے ہیں نا آنکھ اور علم، یہ اور کان، جیسے کہتے ہیں کان کے ذریعے سے علم کو لینا، اور آنکھ، یہ 2 صفتیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں باہر کی دنیا اور اندر کی دنیا سے کنیکٹ کرتی ہے۔ اور ایک اور خاص چیز کہتی ہوئی جاؤں کہ وہ لوگ اپنے کانوں کو وقف کر دیتے ہیں اللہ کے علم کو سننے کے لیے، علم نافع سننے کے لیے۔ تو علم نافع میرے مولا نے بیان کیا۔ ایک جگہ پر مولا کائنات امیر المومنین کی حدیث ہے کہ امام سے پوچھا گیا کہ آپ علی کیسے بنے، تو امام نے صرف ہم لوگوں کو بتانے کے لیے، ہمیں تو پتہ ہے کہ وہ مولا کائنات کیا ہے، وہ تو کائنات کے مولا ہے، لیکن صرف ہمیں بتانے کے لیے، سدھارنے کے لیے کہ دیکھو علی کیسے بنا۔ علی جو تھا وہ اپنے کانوں کا محافظ تھا، میں اپنے کانوں کا شدید ترین محافظ تھا، ہر وہ چیز جو میرے روح اور میرے جسم کے لیے نقصان دہ تھی، میں نے ان کو اپنی کان میں نہیں ڈالا۔ تو کیوں ہم فضول چیزیں، فضول باتیں سنتے ہی رہتے ہیں، اور وہ چیز جو اللہ اور رسول اور قرآن کی آیتوں کے اگینسٹ ہوتی ہے، ہم کیوں وہ سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور پھر اس پہ چل پڑتے ہیں۔ تو یہاں پر مولا نے سختی سے منع کیا کہ ہر وہ چیز جو تمہاری روح اور تمہارے جسم کو نقصان دے تم کان میں نہیں ڈال سکتے، یعنی ہر وہ چیز ہم اپنے کانوں کو نہیں سنا سکتے، کیونکہ یہ کان کا بھی حق ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز جو ہمارے علم میں اضافہ کرتی ہے وہی ہم کانوں کو دے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث ہے جو مجھے امام باقر علیہ السلام کی بہت ہی خوبصورت حدیث لگتی ہے، کہ امام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن کل عین باقیت یوم القیامت غیر الثلاثہ، عین سہرت فی سبیل اللہ، وعین فازت من خشیت اللہ، وعین غزت من محارم اللہ۔ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ قیامت کے دن سب آنکھیں گریا کریں گی، سب آنکھیں روئیں گی، باقی بکا کریں گی، یعنی آواز کے ساتھ چلا کر روئیں گی، سوائے 3 آنکھوں کے۔ وہ 3 آنکھیں کون سی ہیں؟ جو 3 آنکھیں نہیں گریا کریں گی، وہ کون سی ہیں؟ عین سہرت فی سبیل اللہ، وہ آنکھ جو صبح کے وقت بیدار ہوتی ہے اپنے خدا کے راستے میں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، عین فازت من خشیت اللہ، اور وہ آنکھ جو بہتی ہے خوف خدا میں، خشیت اللہ، ایسا خوف خدا یعنی معرفت اور عشق والا خوف، وعین غزت من محارم اللہ، اور وہ آنکھ جو بند ہوتی ہے، جھک جاتی ہے نامحرموں سے، یعنی وہ آنکھ جو نامحرم کو نہیں دیکھتی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے بھی حدیث ہے، امام فرماتے ہیں ان ابصر الابصار من نفذ
فی خیر مذہبہ واسمع الاسماء ما وعى والتذکیر وانتفع بھی. یہاں امام نے اتنا خوبصورت بتایا کہ ان ابصر الابصار ما نفذ فی الخیر. بتاتے ہیں کہ سب سے بینا جیسے سب سے بصیرت ترین آنکھ وہ ہوتی ہے. بصیرت یعنی اندر کی حق اور باطل اور صحیح اور غلط کو سب چیز کو کلیئر دیکھنے والی آنکھ وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر جو خیر دیکھتی ہے، جو خیر کی طرف دیکھتی ہے، یعنی خیر والی آنکھ جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ بصیرت والی آنکھ ہوتی ہے. اور پھر فرماتے ہیں واسمع الاسماء ما وعى تذکیر وانتفع به. کہتے ہیں کہ اور وہ کان سب سے زیادہ سننے والا کان وہ کان ہے جو اللہ کے تذکر کو، اس کی نصیحتوں کو، اس کی وصیتوں کو سنتا ہے، اخذ کرتا ہے اور اس کو دل دماغ میں بٹھاتا ہے اور پھر اس سے فائدہ لیتا ہے. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ میرے مولا بھی فرماتے ہیں کہ وہ آنکھ کتنی خوبصورت ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد جب ہم آتے ہیں مولا ایک اور صفت کے بارے میں بتاتے ہیں، اور وہ اتنی خوبصورت صفت ہے جو متقیوں کی بتاتے ہیں. اور وہ صفت کون سی ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ نزلت انفسهم منهم فی البلاء کالتی نزلت فی الرخاء. کہتے ہیں کہ نزلت جو کچھ نازل کیا جاتا ہے ان کے نفسوں پر بلا میں سے، وہ بالکل اسی طریقے سے ہوتا ہے جس طرح سے ان کے اوپر نازل کیا جاتا ہے اچھائی میں، خوشی میں، سکون میں، راحت میں. تو یہاں جو رخا کا لفظ آیا ہے، رخا کی میننگ ہوتی ہے کہ ہلکا سا ہوا کا نرم جھونکا، یا سافٹ کسی چیز کو کہتے ہیں نا، یا خوشی کی زندگی کہتے ہیں، جسے کہتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے، اس کو کہتے ہیں رخا. تو امام فرماتے ہیں یہ اتنی خوبصورت کوالٹی ہے متقیوں کی کہ امام فرماتے ہیں متقی وہ ہوتے ہیں کہ اگر ان کے اوپر دنیا کی مشکلات، تکلیفیں، رنج اور غم آتے ہیں نا، تو وہ ان کی حالت بدلتی نہیں ہے، بلکہ ان کی حالت جیسے خوشی میں، عشق میں، عیاشی میں، دولت میں، پیسے میں، ہر چیز میں جس طرح سے وہ رہتے ہیں نا، وہ غم میں بھی ویسے ہی رہتے. یعنی کبھی بھی وہ خوش ہونے سے، خوشی کی وجہ سے وہ متکبر نہیں ہوتے ہیں، اور غم کی وجہ سے وہ اتنے غمگین نہیں ہوتے ہیں کہ مشکلات کو سر پر سوار کر لیں. اور ان کو پتہ ہے کہ جیسے ہی مشکلات اگر ہم نے سر پہ سوار کر لیے تو اس کا کوئی اجر تو ملے گا نہیں، حل تو ہوں گی نہیں، تو صرف ایک نا امیدی ہی ملتی ہے، اور نا امیدی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا ہے. تو یہاں امام فرماتے ہیں کہ وہ غم اور خوشی میں ایک ہی طرح سے ہوتے ہیں. جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملتا ہے نا، کہ رسول خدا کے لیے ملتا ہے کہ جب جنگ میں ہارتے تھے تو بھی سیم ہوتے تھے، جیتتے تھے تو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت سیم ہوتی تھی. یہاں امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جو بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. امام فرماتے ہیں راس طاعت اللہ الصبر والرضا عن اللہ فیما احب العبد او کرہ. کہتے ہیں کہ عبادت کا جو سر ہے، جو راس ہے، جو پیک ہم کہتے ہیں، جو پیک عبادت ہے، اطاعت الہی ہے، وہ ہے صبر، اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا، چاہے وہ بندہ اس کو پسند کرتا ہے یا نہیں پسند کرتا، لیکن کیونکہ اللہ کی اس میں رضا ہے اور بندہ جو ہے وہ اس کو پسند کرتا ہے. وَلَا يَرْضَى عَبْدٌ عَنِ اللَّهِ فِي مَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ فِي مَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ. تو یہاں پر بھی امام فرماتے ہیں کہ یعنی ہر چیز میں جہاں وہ دیکھتا ہے کہ میرا خدا راضی ہے، بس اس کو وہی لگتا ہے کہ مجھے پرواہ نہیں کہ میری رضا اس میں کیا ہے. ایک حدیث بھی ہے نا، خداوند عالم کہتا ہے کہ اے بندہ، جو تو چاہتا ہے وہ تو نہیں کر سکتا، جو تو چاہتا ہے وہ نہیں کر سکتا، لیکن جو تو چاہتا ہے اور جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. کچھ اس طرح کی حدیث ہے نا، مجھے بہت ہی پیاری لگتی تھی حدیث، میرے ذہن سے بھی تھوڑے سے نکل رہی ہے، لیکن خداوند نے اس سے بتانا چاہتا ہے کہ اے بندہ، تیری مرضی نہیں چلے گی، مرضی اللہ کی چلتی ہے، لیکن جب تو اللہ کے اوپر چھوڑتا ہے تو پھر اللہ اس مرضی کو تیری مرضی بنا لیتا ہے. تو یہاں پر بہت ہی خوبصورت طریقے سے امام ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے وہ غم میں، خوشی میں، ہر حال میں اللہ سے کنیکٹ رہتے ہیں. اور پھر ایک اور امام جو ہے وہ صفت بتاتے ہیں ان لوگوں کی، اور بہت ہی خوبصورت صفت بتاتے ہیں امام. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَلَوْلَا
الأجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقا إلى الثواب وخوفا إلى العقاب. تو یہاں پر بھی امام فرماتے ہیں کہ ولولا الاجل الذی کتب اللہ علیہم، اگر فکس موت نہ ہوتی جو اللہ نے ان کے اوپر فکس موت واجب قرار دی ہے، اور اس موت کا فکس ٹائم قرار نہ دیا ہوتا اللہ نے، لم تستقر ارواحہم فی اجسادہم، تو کبھی بھی ان متقیوں کی روح ان کے جسم میں قرار نہ پاتی۔ کیوں قرار نہ پاتی؟ کیونکہ ایک یعنی پلک جھپک کے لیے کتنی امام خوبصورت بات بتاتے ہیں کہ اگر خداوند عالم نے موت کو فکس نہ کیا ہوتا، اس کا ٹائم فکس نہ کیا ہوتا، تو ان لوگوں کی روح ان کے جسم میں کبھی قرار نہ پاتی، پلک جھپک کے لیے بھی، شوقاً الی الثواب و خوفاً الی العقاب، کہ شوق ثواب کے شوق سے اور عقاب کے خوف سے، عذاب کے خوف سے۔ تو یہاں اتنا امام خوبصورت بتاتے ہیں متقیوں کی صفت، اور اگلے درس میں انشاءاللہ اسی صفت کے بارے میں تھوڑا سا بیان کر کے ایک اور صفت کی طرف آئیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد